آدمی آپ کے سامنے ہے کہ آپ اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آدمی نے کتنی آیات کا انکار کر دیا؟ اس نے کتنی احادیث کا انکار کر دیا؟ 210 احادیث کا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی قرآن کی 100 آیات کا انکار کرے، آپ علیہ السلام کی 210 احادیث کا انکار کرے، اس کے بعد وہ تسبیح پکڑ کر دن کے اندر 1,00,000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور یہ بات اتنی سادہ نہیں کہ اس آدمی نے صرف 100 آیات کا انکار کیا، اس نے صرف 210 احادیث کا انکار کیا، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس آدمی نے کہا میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، اتنا جملہ کہہ کر اس نے صرف 100 آیات کا انکار نہیں کیا، صرف 210 احادیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جن 100 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا آخری نبی ہونا بیان کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ نے ان 100 آیات میں 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہے۔ اس نے صرف 210 احادیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو 210 مرتبہ جھوٹا کہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی قرآن کی 100 آیات کا انکار کرے، اللہ کو 100 مرتبہ جھوٹا کہے، نبی علیہ السلام کی 210 احادیث کا انکار کرے، آپ علیہ السلام کو 210 مرتبہ جھوٹا کہے، اس کے بعد وہ پہلی صف کے اندر آ کے نماز کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، دن کے اندر تسبیح پکڑ کر 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، دعوت نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ آپ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام موجود ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اس امت کے اندر 30 کذاب پیدا ہوں گے، جو کذاب ہونے کے ساتھ ساتھ دجال بھی ہوں گے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن کان کھول کے سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی کہ 30 کذاب پیدا ہوں گے، تو آپ کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے 1300 سال بعد، آج سے تقریباً 150 سال قبل، اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر، پنجاب کے اندر، انگریز کے اشارے پر، انگریز کے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی۔ کیا نام ہے؟ جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کر دیجئے، مرزا قادیانی اس کے ماننے والے مسلمان، اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اب یہ کہ مرزا قادیانی کون تھا، اس کی شخصیت کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا، اس کے عقائد و نظریات کیا تھے، یہ چند ایک چیزیں آج آپ حضرات کے سامنے اس کورس میں رکھی جائیں گی، لیکن اس کورس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، آپ نے اپنے اکابر علماء کرام سے وقتاً فوقتاً بہت ساری باتیں سنی ہوگی، لیکن اس کورس کے اندر ہم نے وہ باتیں جو علماء کرام آپ کے سامنے آ کر بیان کیا کرتے تھے، وہ باتیں ہم نے اصل کتابوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور اصل کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک طرف کتاب کا صفحہ ہے، اور یہ جو کتاب کا صفحہ ہے یہ ہماری کتاب کا نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ صفحہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ مرزا قادیانی کی کتاب کا صفحہ ہے، یہ ہماری کتاب کا نہیں ہے۔ اور یہ کورس اس طریقے سے ترتیب دینے کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیوں پیش آئی؟ قادیانیوں کی پہلی چال یہ ہوتی ہے، قادیانیوں کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے،
جب بھی کسی عام مسلمان سے ملتے ہیں، سادہ مسلمان سے ملتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک وائرس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے علماء ہیں، آپ کے سامنے جو بات بیان کرتے ہیں، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا، یہ اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا بنا کر مرزا قادیانی کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جب ایک آدمی اپنے علماء سے متنفر ہو جائے گا، اپنے علماء سے دور ہوگا، تو جب اس کو کوئی مسئلہ یا پریشانی پیش آئے گی تو یہ اپنے علماء کے پاس آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو علماء پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ کورس آپ کے سامنے اس لیے اس انداز سے ترتیب دیا گیا تاکہ آپ کے سامنے جو بات بیان کی جائے، اصل کتاب کا صفحہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ ہمارا جو اپنے علماء کرام پر اعتماد ہے وہ اعتماد برقرار رہے۔ کیونکہ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی آدمی کے سر میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، تو علاج کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اگر کوئی آدمی کسی بیمار کو یہ کہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جو آدمی بیمار کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکے وہ اس کی جان کا دشمن ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جو آدمی کسی ایمان والے کو اپنے علماء کے پاس جانے سے روکتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ تو قادیانی کبھی آ کر آپ کو قادیانیت کی دعوت پہلے نہیں دے گا، بلکہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ذہن میں علماء کی نفرت بٹھانے کی کوشش کرے گا اور آپ کو اپنے علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کورس ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارا جو اپنے اکابر علماء کرام پر جو اعتماد ہے وہ اعتماد برقرار رہے۔ تو اعتماد کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو کتاب کا صفحہ ہے، یہ ہماری کتاب کا نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو مقصودی بات ہے اس بات کو ہم نے سرخ ڈبے کے اندر بند کر دیا اور وہی پیراگراف اٹھا کے بڑا کر کے دوسری طرف لکھ لیا تاکہ ہر ایک کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، اس کتاب کا مصنف مرزا غلام قادیانی ہے۔ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ اور آپ بتائیے کہ مرزا قادیانی نے کس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ کون ہے؟ نبی ہونے کا۔ اور اب آپ مجھے بتائیے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھتا ہے، اس پر کتابیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی کا کتاب لکھنا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، اور جو آدمی جھوٹا ہو اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کے حوالے سے لکھتا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ 1839 یا 1840۔ یہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے اپنی کتاب کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 177۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دیکھیے مرزا قادیانی کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کا بیٹا اور اس کا جو ہے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد یہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد۔ یہ اس کے مرنے کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے سیرت المہدی۔ اس سیرت المہدی کے اندر مرزا قادیانی کے پیدائش کے حوالے سے لکھتا ہے کہ وہ 13 فروری 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعے والی تاریخ، جمعے والے دن وہ پیدا ہوا، وہ تاریخ صحیح قرار پاتی ہے سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 76۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش کیا بیان کی تھی؟ 1839 یا 40، اور مرزا قادیانی کا بیٹا کیا تاریخ پیدائش بیان کر رہا ہے؟ 1835۔ دوسرے الفاظ میں مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں، مرزا قادیانی کا امتی اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں آپ کے سامنے جو مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش 1839 یا 1840 بیان کی تھی اس نے جھوٹ بولا تھا، صحیح تاریخ پیدائش 1835 ہے۔ تو مرزا قادیانی کو اس کے ماننے والے بھی کیا مان رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے، اور جو آدمی جھوٹا ہو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے چھوٹا سا بچہ ہو 5 سال کا بچہ، اس سے بھی پوچھیں کہ گڑ کھانے کی چیز ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے 5 سال کے بچے سے پوچھیں کہ لکڑی جلانے کے بعد آخر میں جو راکھ بچتی ہے وہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں، تو 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ راکھ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے مرزا قادیانی کے بارے میں اس کی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بچپن کے زمانے
زمانے میں ایک مرتبہ ماں کے پاس گیا تو اس نے کہا جاؤ جا کر راکھ کے ساتھ روٹی کھا لو۔ مرزا قادیانی اتنا سمجھدار تھا، روٹی اٹھائی، روٹی کے اوپر راکھ ڈال کے راکھ کھانے لگ گیا۔ اسی طریقے سے اس کو حلیہ آپ کے سامنے ہے، سیرت المہدی جلد 2 صفحہ نمبر 58، کہ جب مرزا قادیانی جراب پہنتا تو ایڑی والا ایسا اوپر ہوتا تھا، اوپر والا نیچے، جب کپڑے پہنتا نیچے کا بٹن اوپر، اوپر کا نیچے، اور قمیض کا بٹن واسکٹ کے کاج میں، اور سیدھا جوتا الٹے پاؤں میں، الٹا جوتا سیدھے پاؤں میں۔ یہ انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جس آدمی کا حلیہ ایسا ہو، ایسے آدمی کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمان آدمی ہے؟ بس ایسے آدمی کو لوگ کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ کیا کہیں گے کہ کون ہے؟ پاگل ہے۔ جس آدمی کا لباس پہننے کا جس کو پتہ نہ ہو، اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے کہ چوری کرنے والے کو معاشرے کے اندر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والا، اس کو بھی کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ مرزا قادیانی کے بارے میں انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 43، کہ ایک مرتبہ مرزا قادیانی جوانی کے زمانے میں اپنے باپ کی پینشن کو وصول کرنے کے لیے گیا، وصول کرنے کے بعد گھر واپس نہیں آیا، ساری پینشن کا پیسہ اڑا دیا، ختم کر دیا، اور شرم کی وجہ سے گھر واپس نہیں آیا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنے باپ کی پینشن کو کیا کیا ہے؟ اپنے باپ کی پینشن کو کیا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ مرزا قادیانی نے اپنے باپ کی پینشن کو کیا کیا ہے؟ چوری کیا ہے۔ تو جو آدمی چور ہو، ایسے آدمی کو معاشرے کے اندر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ اور جس آدمی نے اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کیا، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، وہ باقی لوگوں کو معاف کرے گا؟ باقی لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ باقی لوگوں کو کہا کہ میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں، اس کی 50 جلدیں ہوں گی، تم ایسا کرو مجھے 50 کتابوں کے پیسے ایڈوانس میں دو۔ لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیے۔ جب کتاب دینے کی باری آئی تو صرف 5 کتابیں تھیں۔ وعدہ کتنی کا کیا تھا اور پیسے کتنی کے لیے تھے؟ جب دینے کی باری آئی تو کتنی تھی؟ باقی کتنی رہ گئی؟ 45۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ باقی 45 کدھر ہیں؟ تو مرزا قادیانی آگے سے دھوکہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ 5 اور 50 میں صرف 0 کا فرق ہے، 50 کو 0 میں سے 50 میں سے 0 کو مٹا دیں تو پیچھے کیا ملتا ہے؟ 5 بچتا ہے۔ لہٰذا میں نے 5 لکھ کر 50 کا وعدہ پورا کر دیا ہے، کیونکہ اکیلے 0 کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو جو آدمی لوگوں کے ساتھ ایسے دھوکہ اور فراڈ کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو معاشرے کے اندر کوئی شریف انسان ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے اس کی آمدن کا ذریعہ آیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں جس آدمی کی آمدن حلال ہو وہ نیکی کے کاموں میں خرچ ہوتی ہے، اور جس آدمی کی آمدن حرام ہو وہ کبھی نیکی کے کاموں میں خرچ۔ یہ اس کی آمدن آپ کے سامنے خرچ کہاں پر ہوتی تھی؟ اس کا ایک مرید ہے جس کا نام تھا محمد صادق، وہ سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھتا، ایک مرتبہ رات کو دیر سے واپس آیا، دوسرے مرید نے جا کر شکایت لگا دی کہ تمہارا بڑا خاص آدمی ہے اور سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھتا ہے، اس کو منع کرو، کیونکہ سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی آگے سے منع کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے مرید کو خط لکھتا ہے، ایک بوتل شراب کی ٹانل وائن کی خرید کر بیچتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ان حوالہ جات سے کیا ثابت ہوا؟ مرزا قادیانی شراب قادی تھا۔ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ مرزا قادیانی سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھتا تھا، مرزا قادیانی لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کرتا تھا، مرزا قادیانی چوری کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ جس آدمی کے اندر، جس آدمی کا اخلاق اور کردار اس قسم کا ہو، ایسے آدمی کو معاشرے کے اندر کوئی شریف انسان ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ نبی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، مرزا قادیانی کی ان کتابوں سے اور ان کی ان کتابوں سے کیا ثابت ہوا؟ مرزا قادیانی دغا باز تھا، مرزا قادیانی حرام خور تھا، مرزا قادیانی مکار تھا، مرزا قادیانی فریبی تھا، مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ ان 5 باتوں کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لوگ مجھے دغا باز کہتے ہیں، حرام خور کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں، فریبی کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والا کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کی باتیں سچ ہیں اور واقعی میں ایسا ہوں تو اس کیڑے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست سے پیدا ہوتا ہے اور
نجاست میں ہی مرتا ہے۔ مفہوم ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 428۔ تو مرزا قادیانی نے کس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر وہ دغاباز ہوا، حرام خور ہوا، مکار ہوا، فریبی ہوا، جھوٹا ہوا تو کہاں پر مرے گا؟ نجاست میں مرے گا۔ ایک کو ذرا کام کر دے، ایک کو کام کر دے۔ تو مرزا قادیانی نے ان باتوں سے، کتابوں کی باتوں کے اندر اس نے کیا ثابت کیا کہ اگر میں دغاباز ہوا، حرام خور ہوا، مکار ہوا، فریبی ہوا، جھوٹا ہوا تو کہاں پہ مروں گا؟ نجاست میں مروں گا۔ تو مرزا قادیانی کہاں پر مرا تھا؟ نجاست میں۔ انہیں کی کتابوں کے اندر لکھا سیرت الماضی جلد 1 صفحہ نمبر 11 کہ وہ اپنے ہی پاخانے کے اندر گر کے مرا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنے پاخانے میں گر کے مر کے ثابت کر دیا کہ وہ کون ہے؟ دغاباز ہے، حرام خور ہے، مکار ہے، فریبی ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے، اور وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر بھی ایک فرشتہ وحی لاتا تھا، اس کا نام تھا ٹی جی۔ مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام کیا تھا؟ ٹی جی۔ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی روحانیت العین جلد 22 صفحہ نمبر 346۔ کہتا ہے دوسرے فرشتے کا نام ہے مٹھن لال اور تیسرے فرشتے کا نام ہے خیراتی۔ تو مرزا قادیانی کے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ٹی جی، مٹھن لال اور خیراتی۔ اور سچے نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی کی اپنی زبان میں نازل ہوتی ہے، کسی دوسری زبان میں نازل نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، انگریز نے اس کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اس کی زبان پنجابی تھی اور انگریزوں کی زبان کیا ہے؟ انگریزی۔ تو آج تک آپ نے کسی انگریز کو پنجابی بولتے ہوئے سنا ہے؟ انگریزوں کو کون سی زبان آتی ہے؟ انگریزی آتی ہے۔ اور مرزا قادیانی کے اوپر وحی کس زبان میں نازل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میرے اوپر انگلش میں وحی نازل ہوتی ہے، I shall give you a large party of Islam۔ پھر کہتا ہے میرے اوپر انگلش میں وحی نازل ہوئی God is coming by his army, he is with you to kill enemy۔ آج کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے Yes I am happy، ہاں میں خوش ہوں، Life of man، زندگی تو ہے درد کا نام۔ تو جیسا خود ویسی اس کی وحی، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جیسا مرزا قادیانی ویسے مرزا قادیانی کے فرشتے اور اس کی وحی۔ تو معلوم ہوا ابھی تک جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں مرزا قادیانی کے تعارف کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا کہ مرزا قادیانی سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ مرزا قادیانی کے اندر عقل نام کی کوئی چیز تھی؟ مرزا قادیانی چور تھا یا نہیں تھا؟ مرزا قادیانی لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا؟ مرزا قادیانی سینما ہال میں جا کر فلمیں دیکھنے کا عادی تھا یا نہیں تھا؟ اور اس کے بعد پتہ چلا اس نے خود کہا تھا کہ اگر وہ دغاباز، حرام خور، مکار، فریبی اور جھوٹا ہوا تو کہاں پہ مرے گا؟ نجاست میں۔ تو وہ کہاں پر مرا تھا؟ نجاست میں مرا تھا۔ اور جو سچا نبی ہوتا ہے اس پر وحی لانے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام۔ مرزا قادیانی کو پر وحی لانے والے فرشتوں کے نام ٹی جی، مٹھن لال اور خیراتی۔ سچے نبی پر وحی نبی کی اپنی زبان میں نازل ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی پر وحی کون سی زبان میں نازل ہوتی؟ انگلش میں نازل ہوتی تھی۔ اب آخر میں آپ کے سامنے چند ایک ان کے مزید کفریہ عقائد، یہ تو اس کی شخصیت اس لیے رکھی کہ ایسے کردار والے آدمی کو تو ہم شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے اندر دیندار آدمی کے تمام اوصاف موجود ہوں، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، ہم تو اسے بھی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ چاہے جائے کہ ایک ایسا آدمی جس کے اندر ایک دیندار آدمی تو دور کی بات، ایک شریف انسان کے اوصاف بھی نہیں، اس کو ہم نبی کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ مزید ان کے کفریہ عقائد کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کی توحید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہوگی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی توحید کرتے ہوئے آپ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح میں جھوٹ بولتا ہوں ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشن گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی زائد فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح میری باتیں جھوٹی اور غلط ثابت ہوتی ہیں
نعوذ باللہ آپ علیہ السلام بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آگے جا کر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی کے اندر اللہ نے مجھ مرزا قادیانی کا نام محمد رکھا ہے اور رسول رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے میں اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قادیانی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے سادہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک نام محمد تھا، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بد اخلاق تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، ان کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے حضرت فاطمہ نے نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا، نعوذ باللہ۔ آگے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے نواسے، سنیوں کے شہزادے، نوجوانان جنت کے سردار، ان کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کربلائے از سیر آنم صد حسین از در گریبانم۔ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں اور 100 حسین میرے گریبان کے اندر ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ایک طرف 100 حسین ہوں، ایک طرف اکیلا مرزا قادیانی ہو تو 100 حسین مل کر بھی میری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے جس آدمی کے یہ عقائد و نظریات ہوں، کیا ایسے آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی تو بہت دور کی بات۔ اور جو آدمی ایسے گستاخ کو مسلمان مانے اور کہے کہ وہ کافر نہیں مسلمان ہے، تو کیا یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو ہمیں ماننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے، آپ علیہ السلام کو آخر نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور جو آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کافر ماننا بھی ضروری ہے۔ اب آخر میں دیکھیے علماء اور اولیاء کی توہین کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ اسی طریقے سے تمام امت مسلمہ کی توہین کرتے ہوئے مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے یہ جو مسلمان ہیں ہمارے دشمن ہیں، یہ بیابانوں کے خنزیر ہیں، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تمام مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ تمام کے تمام مسلمان یہ کنجروں کی اولاد ہیں، ان کی مائیں بد کردار قسم کی عورتیں ہیں۔ یہ ان کے کفریہ عقائد ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں نظریات ہیں۔ یہ مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے سامنے ان کا اصل اور مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آئے۔ بظاہر تو آ کر یہ کہتے ہیں ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نن، پیار سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، لیکن ان کی زبان اتنی گندی، نہ اللہ کی ذات محفوظ، نہ نبی محفوظ، نہ صحابہ محفوظ، نہ علیہ رسول محفوظ، نہ ایک ایک مسلمان محفوظ۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج اس پروگرام سے ہر آدمی یہ عزم لے کر جائے انشاءاللہ العزیز ہم ختم نبوت کی دعوت کو عام کریں گے اور قادیانیت کے مکروہ چہرے کو عوام کے سامنے رکھیں گے اور ان قادیانیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے اور ان کی تمام جو اشیاء ہیں، مصنوعات ہیں، ان کا بھی ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا عزم کریں، ہم انشاءاللہ قادیانیوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ یہ شیزان قادیانی کی ہے، اسی طریقے سے مشموم کمپنی یہ بھی قادیانی کی ہے، ذائقہ گھی، ذائقہ کوکنگ آئل، کینولیو آئل، ایلا سن فلاور، نیچرل آئل، کنگ بناسپتی، کنگ کوکنگ آئل، یہ بھی قادیانی کا ہے، بیٹا بائٹ یہ بھی قادیانی کا ہے، زاہد پیکیجز، ناصر پیکیجز، یہ سب قادیانی کے ہیں۔ اور ان میں اور باقی کافروں میں فرق ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان۔ قادیانی ایسا کافر ہے جو خود کو مسلمان اور مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ اس لیے ان کا معاملہ دوسروں سے جدا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بوقت ضرورت بقدر ضرورت معاملات کو لین دین جائز ہیں، قادیانیوں کے ساتھ کسی حال میں اور کسی وقت بھی معاملہ کو لین دین جائز نہیں ہے۔ تو عزم کریں انشاءاللہ العزیز ہم قادیانیوں کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔